بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ الحمدللہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے حق میں آواز اٹھانے والوں کی محنت رنگ لائی ہے۔ دوستو، ڈاکٹر شاہد مسعود کی کیس کی آج ہیئرنگ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کے سپورٹر کی محنت کی وجہ سے آج ڈاکٹر صاحب کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی تھی، نہ جیل سے عدالت آتے وقت اور نہ عدالت سے جیل تک۔ ڈاکٹر صاحب آج کافی خوش تھے اور انہوں نے اپنے فالوورز کا شکریہ ادا کیا، کافی ریلیکس تھے وہ آج۔ بس ہمیں ڈاکٹر صاحب کی یہ ریلیکسیشن چاہیے تاکہ وہ مینٹلی ٹارچر نہ ہو اور وہ جب باہر آئے تو فریش مائنڈ کے ساتھ بدماشیوں کو دبردوز کرے۔ اور اس کے علاوہ سب سے اچھی بات کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے الگ گاڑی ارینج کرائی گئی تھی، پہلی کی طرح خطرناک قاتلوں کے ساتھ نہیں لائے گئے تھے ڈاکٹر صاحب کو، جو کہ بہت اچھی بات ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب پہلے بھی کافی پریشان تھے کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو عدالت پیش کیا جا رہا تھا کہ جو رستے میں ہی پلاننگ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کافی مینٹلی ڈسٹرب ہوئے تھے۔ عمران خان تک ہم سب کی آواز پہنچ چکی ہے، انہوں نے نوٹس لیا ہے کہ کوئی ہتھکڑی نہیں لگے گی، اور عمران خان نے جو پہلے حکم دیا تھا کہ ہتھکڑی نہیں لگے گی لیکن اس کے بعد ہتھکڑی ڈبل لگنے لگی تھی، تو اس چیز کا بھی عمران خان نے نوٹس لیا ہے۔ اور ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو ہے 56 دن سے پی ٹی وی کرپشن کیس میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ آج ان کی ہیئرنگ تھی، ہیئرنگ ان پر فرد جرم عائد کرنے کی تھی، اور ڈاکٹر شاہد مسعود کے متعلق جو اسپیشل کورٹ میں آج اعتراضات جمع کیے گئے تھے، اس پر شاہ خاور نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پر فرد جرم عائد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر جو اعتراضات ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، اس لیے ان پر فرد جرم نہیں لگنی چاہیے۔ یہاں ایک بری خبر ہے دوستو اور ایک اچھی خبر بھی ہے، لیکن انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب رہا ہوں گے، ان کی ضمانت ہوگی اللہ کے فضل سے۔ بری خبر یہ ہے کہ آج جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے مطابق ڈاکٹر شاہد مسعود پر فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور فرد جرم عائد کرنے کے لیے 1 فیب کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے دوستو کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کو آرڈر دیے ہیں کہ 1 فروری تک جو پیریڈ ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے اس معاملے کو چیلنج کرنا ہے، جس کے لیے جج صاحب کو استدعا کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کا جو فیصلہ آپ سنائیں گے، اس کا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا جائے تاکہ میں اس کو آگے چیلنج کر سکوں۔ دوستو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب فرد جرم کے فیصلے کو چیلنج کریں گے اور بدماشیاں ناکام ہوگی، کیونکہ 56 دن سے ڈاکٹر صاحب پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ دن رات کر کے انہوں نے زور لگایا لیکن ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر پائے، نہ کوئی ٹرانزیکشن انہوں نے نکالی، نہ کوئی اور طریقے سے جو ان لوگ الزام لگا رہے، نہ انہوں نے وہ پروف کر کے دکھائے۔ لیکن جب فرد جرم عائد ہو جاتی ہے دوستو تو وہ شخص باقاعدہ ملزم بن جاتا ہے اور اسی دن سے پھر ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ ٹرائل شروع ہونے کے بعد ایف آئی اے اور پی ٹی وی وکلا کو کرپشن ثابت کرنی ہوگی، جو ابھی تک وہ ثابت نہیں کر پائے، کیونکہ جھوٹ پر مبنی ایک کیس ہے اور اس میں ثبوت کہاں سے لائیں گے، اسی لیے وہ چاہے جتنی مرضی زور لگائے وہ کرپشن ثابت نہیں کر پائیں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی لیگل ٹیم کو ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس فرد جرم کو چیلنج کیا جائے اور اس کے اوپر تم لوگ کام شروع کرو۔ بس اب جج صاحب کے ایک دفعہ تحریری فیصلہ ایشو کرے تو پھر 3 سے 4 دن میں اس معاملے کو چیلنج کیا جائے گا۔ انشاءاللہ قوم کی دعائیں اور لوگوں کا پیار ڈاکٹر شاہد مسعود کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ بدماشیاں کامیاب نہیں ہونی چاہیے کسی حال میں بھی، اگر کامیاب ہو گئی تو پھر یہ سچائی کی بہت بڑی موت ہوگی، پھر آپ لوگوں کو ہر طرف لفافہ صحافی نظر آئیں گے، ہر پولیٹیشنز کے اپنے صحافی اور نیوز چینل والے ملیں گے۔ بدماشیاں ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر کلم کلا بدماشی کریں گے۔ عمران خان کو اب یہ دیکھنا چاہیے، اس کیس کو خود دیکھنا چاہیے کہ 55 دن سے کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے، تو عمران خان کو اب نوٹس لینا چاہیے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بار بار ان کی ضمانت خارج ہو رہی ہے اس کے بارے میں جسٹس سعید کھوسہ کو نوٹس لینا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کیس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ 56 دن سے ڈاکٹر صاحب کے اوپر ابھی تک کوئی کرپشن ثابت نہیں کر پائے، اور 55 دن تک ان کو کتنا ٹارچر کیا گیا اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوستو اب آپ لوگوں نے اسی طرح ڈاکٹر شاہد مسعود کے لیے کمپین چلانی ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود انشاءاللہ بہت جلد رہا ہوں گے، پروگرام بھی کریں گے اور بدماشیاں بھی انشاءاللہ دبردوز ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے سپورٹ میں ایک ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں نیچے دے رہا ہوں، اور پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اور آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ اس میسج کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، چاہے آپ کی سوشل سائٹس پہ ہو، میڈیا پہ ہو، واٹس ایپ پہ ہو، جہاں ہو سکے آپ لوگ شیئر کریں۔ بے شک میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر نہ کریں، لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے حق میں آواز اٹھانی ہے تاکہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب رہا ہو جائے اور بدماشیاں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر دبردوز ہوگی اور ہمیں پروگرام دیکھنے کو ملے گا۔ اور بہت سارے صحافی ہیں جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی ان کے جیل جانے کی وجہ سے بہت خوش ہے، لیکن ان کی خوشی انشاءاللہ بہت کم رہ گئی ہے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب
بہت جلد رہا ہونے والے ہیں، اور سپریم کورٹ سے انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو کافی یقین ہے کہ وہاں سے ڈاکٹر شاہد صاحب کو ریلیف ملے گا، اور ریلیف ملنے کے بعد انشاءاللہ وہ باہر ہوں گے۔ جب باہر ہوں گے تو ہم خود ہی دیکھیں گے کہ ایک دفعہ ہمیں سننے کو ملے گا کہ ویلکم بیک ٹو لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود۔